أنبنا وإليك المصير. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود في سننه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قرآن مجید سورہ الممتحنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم. یقیناً آپ کے لیے ہم سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہم اس چیز سے بری ہیں جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان آج سے بغض شروع ہو چکا ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ بغض اس وقت تک رہے گا جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے. عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ کار ہے کہ دنیا کے اندر جو بندہ اللہ کی توحید کو بلند کرتا ہے، اللہ کی توحید کے پرچم کو اونچا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا کے لیے اونچا کر دیتے ہیں. جس نے بھی اللہ کی توحید کو تھاما ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو مقام عطا کر دیا ہے. ساری کی ساری زمین، جتنے لوگ ہیں، ساری کی ساری زمین جو ہے یہ کافروں سے بھر جائے، مشرکوں سے بھر جائے، اور ایک طرف صرف ایک کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، توحید پرست ہے، صحیح سچا سچا عقیدہ رکھنے والا ہے، سارے کے سارے مر جائیں، سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اگر ایک کلمہ پڑھنے والے کو ایک کانٹا بھی چبھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ لے کر چھوڑے. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام دیا ہے، اتنا مرتبہ دیا ہے، اتنی شان دی ہے. قرآن مجید ہے، ایک مقام نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل دلی دوست کو کہتے ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دلی دوست بنایا. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کرو کتاب کے اندر جو قرآن پڑھتے ہو، اس میں تذکرہ ہے، اس تذکرے کو یاد کرو. کس کا تذکرہ ہے؟ میرے ابراہیم کا تذکرہ ہے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جو میرے ابراہیم ہے یہ سچے نبی ہیں، صدیق نبی. اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ، میرے جو ابراہیم ہے یہ ایک امت ہے. ابراہیم اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک امت ہے. قانتا للہ،
اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جو مقام ابراہیم ہے اس کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ. اور کہیں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں اپنے ابراہیم کو جاعلک للناس اماما، قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے امام، پیشوا، مقتدا، لیڈر، رہبر اور رہنما بنانے والے. میرے عزیز بھائیو، اس سے بڑی شان اور مرتبہ مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کہے کہ میں اپنے ابراہیم کو آنے والی دنیا کے لیے مقتدا، لیڈر، رہبر، رہنما، پیشوا، دنیا ان کو دیکھے گی، ان کے طریقے کو دیکھے گی، ان کی سیرت کو دیکھے گی، ان کے اخلاق کو دیکھے گی، ان کے کردار کو دیکھے گی. صرف دیکھے گی نہیں، اپنائے گی، تب ان کا ایمان بچے گا، تب ان کی توحید بچے گی، تب وہ کامیاب ہوں گے. اگر میرے ابراہیم کی سیرت، سنت کو، منہج کو، دعوت کو، طریقے کو، ان کے اخلاق، کردار کو چھوڑ دیا جائے گا، دنیا والے ناکام ہو جائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے، جو رب کے پیارے حبیب علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے. فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر ہم اپنے حبیب کی طرف، امام الانبیاء کی طرف، رشد و ہدایت کے امام کی طرف، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وحی کیا کر رہے ہیں؟ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں، آپ بھی ملت ابراہیم کو بنائیں، آپ بھی ملت ابراہیم پر چلیں، آپ بھی لوگوں کو ملت ابراہیم علیہ السلام کا درس دیں. میرے عزیز بھائیوں، سب سے جو بڑی بات ہے، جو سوچنے والی بات ہے، جو غور و فکر کرنے والی بات، وہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام ہے کیا؟ عزیز بھائیوں، یہ نجات کا دار و مدار ہے، یہ نفلی عبادت نہیں ہے، یہ سنتیں نہیں ہے. کر لیں گے تو خیر ہے، نہ کریں گے تو پھر بھی خیر ہے. پڑھ لیں گے تو خیر، پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں گے پھر بھی ٹھیک ہے. یہ کوئی نفل چیز نہیں ہے، کرنے سے، نہ کرنے سے گزارا ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، ملت ابراہیم ہے کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا ہے، اتنی جو ہے نا وہ تاکید کی ہے، آخر وہ چیز کیا ہے؟ ہم جیسے دوسری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، دوسری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں ملت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ملت ابراہیم کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ کے اندر ملت ابراہیم کو بیان کیا. ملت ابراہیم کے 3 جز فرمایا. پہلا جز کیا ہے؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اس قالوا لقومهم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. میرے عزیز بھائیوں، ملت ابراہیم کو سمجھ لینا یہی عقیدہ توحید ہے، اور اسی پر انسان کی نجات کا دور و مدار ہے. پہلا جز کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. آج کسی کے اندر ہمت ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی برادری والوں کو توحید کی دعوت دے سکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابراہیم یہ ہے، اس قالوا لقومہم، سب سے پہلے اپنے ابا جان کو کہا. آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں؟ اس قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ملت ابراہیم یہ ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے آگے سر جھکاتے ہو. ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا ہے، توحید کا اقرار کرنے والا ہے، قبروں پر سر جھکاتا ہے، اس کی توحید باقی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والا ہے اور جوتیوں کے اوپر اپنا ایمان رکھا ہوا ہے، اور کپڑے کی ٹاکیوں کے اوپر اپنا ایمان رکھا ہوا ہے، اس کی توحید کامل نہیں ہے. ملت ابراہیم اس کے پاس کیسے آئے گی؟ جب اس کا یقین یہ ہوگا کہ فلاں سرکار، اگر فلاں پہ میں نے چڑھاوا نہ چڑھایا تو ایسے ہو جائے گا، منت نہ مانی تو ایسے ہو جائے گا، یہ کام نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا. ملت ابراہیم آپ کے پاس ہے کیا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے، اور یہ مسلمان قبر کے اوپر جا کر سجدہ کرتا ہے، سر جھکاتا ہے. اس کے اندر اور اس دور کے مشرک کے اندر فرق کیا ہے؟
اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عزیز بھائیو، یہ جو پہلی چیز ہے نا، اس پر اکثریت عمل کر سکتی ہے۔ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، مگر وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے، اس سے بڑی دکھ کی بات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، جس پر ہر مسلمان عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفرنا بکم، ملت ابراہیم کیا ہے؟ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کفرنا بکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو کہا تھا کہ کفرنا بکم، ہم تمہاری تکفیر کرتے ہیں، ہم تم کو اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تم کو کافر مانتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ ملت ابراہیم یہ نہیں ہے بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے نہیں پتا توحید کیا ہے، مجھے نہیں پتا توحید کی معرفت کیا ہے، مجھے نہیں پتا توحید کے تقاضے کیا ہیں، مجھے نہیں پتا توحید کے اندر کون کون سی چیز شامل ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا توحید کیا ہے، اسماء اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اسماء و صفات کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا، میری توحید ناکام ہے، میری توحید ناقص ہے، میری توحید مکمل ہی نہیں ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کفرنا بکم، جو کلمہ پڑھنے کے بعد جو مشرک ہے اس کا انکار نہیں کرتا، اس کی توحید مکمل نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کافروں کی صف میں دیکھتے ہو، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا، توحید کے اقرار کرنے والا، اگر تم مجھے کافروں کی صف کے اندر دیکھو تو میرا شمار ان میں سے کرنا اور میری گردن کو کاٹ دینا۔ توحید یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے محبت نہیں کیا کرتے، ان سے پیار نہیں رکھا کرتے، ان سے رشتہ داری نہیں کیا کرتے، ان سے تعلق قائم نہیں کیا کرتے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ملت ابراہیم ہے۔ آج کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس سے وہ کھل کر برات کا اظہار کرے، اس کی تکفیر کرے؟ اور یہی وہ بات ہے جو شیخ عتیق نے، آل شیخ نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا تم کافروں کے ملکوں میں جا کر رہتے ہو، تم ان کو سیدھی طرح بتاؤ نا، تم کافر ہو، تم پکے جہنمی ہو، جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، اللہ تمہیں عذاب دے گا، پھر پتہ چلے گا تم کو اپنے ملکوں میں آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، حافظ کمال الدین رحمہ اللہ نے لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا جو اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بڑا جو اللہ کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ روح زمین کے اوپر رب العالمین کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ کے سوا اپنی عبادت کرواتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ کے نظام کے آگے اپنے نظام کو کھڑا کرتا ہے، اللہ کے دستور کے آگے اپنے دستور کو کھڑا کرتا ہے، اللہ کی توحید کے آگے اپنے قانون کو کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، ان الحکم الا للہ، روح زمین کے اوپر قانون چلے گا، اللہ کا چلے گا، نظام وہ جو رب نے نازل کیا، قرآن نازل کیا۔ اور آج دنیا کے جتنے کافر ہیں وہ نظام اپنا نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، کفرنا بکم، ان کے نظام کا انکار کرنا ہے، یہی قرآن نے بیان کیا، یہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور یہ ملت ابراہیم ہے۔ کفرنا بکم، تم ان کا انکار کرو، اس کی بجائے تم ان کی تہذیب کو اپناؤ، تم ان کے کلچر کو اپناؤ، تم ان کی ثقافت کو اپناؤ، تم ان سے مرعوب ہو جاؤ، تم ان کی ثقافت کو، تہذیب کو، تمدن کو، اخلاقیات کو اچھا سمجھو، اسے اپناؤ۔ یہ ملت ابراہیم کے عین منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ملت ابراہیم یہ ہے جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو پلید ہے، جو ہندو ہے، جو عیسائی ہے، جو یہودی ہے، مسلمان اسے نفرت کرے۔ آج مسلمان نماز پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو نے لعنت کی ہے، جن پر تیری لعنت برسی ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد انہی کے طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے، انہی کے عقیدے کو اختیار کرتا ہے، انہی کی ثقافت کو اپناتا ہے، انہی کے کلچر کو اپناتا ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے اور کیسی توحید ہے؟
آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، مجھے نیشنلٹی مل گئی ہے، میرے پاس یورپ کا، میرے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے، مجھے امریکہ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، میں وہاں پہ رہ سکتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ملت ابراہیم کے عین منافی ہے۔ اللہ نے منع کیا، نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کافروں کے ملکوں میں جا کر رہتا ہے نا، کل قیامت کے دن میں اللہ کا پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی پڑھائی کے لیے گیا ہے یا تجارت کے لیے گیا ہے یا مریض ہے علاج کروانے کے لیے گیا ہے، واپس لوٹ آیا ہے، مگر جو وہاں جا کر پکا ڈیرا ڈال لیتا ہے، ان کو اچھا سمجھتا ہے، دارالکفر میں رہ جاتا ہے، دارالکفر کو اختیار کرتا ہے، کہا اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام اس کی سفارش بھی نہیں کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، ملت ابراہیم یہ ہے۔ آج سے کتنے سال پہلے بش نے اعلان کیا تھا، جب افغانستان کے اندر امریکہ آیا تھا تو بش نے کہا تھا یہ جو جنگ ہے یہ پیسے پیٹرول کی جنگ نہیں ہے، یہ سونے چاندی کی جنگ نہیں ہے، یہ سمندروں پہ قبضہ کرنے کی جنگ نہیں ہے، یہ جو جنگ ہے موجودہ جو جنگ ہے یہ نظام کی جنگ ہے، موجودہ جنگ عقیدے کی جنگ ہے، نظام کی جنگ ہے۔ مسلمان اپنا عقیدہ چھوڑ رہے ہیں، مسلمان ان کے عقیدے کو اختیار کر رہے ہیں، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو اپنا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لباس اس طرح کا ہونا چاہیے، لباس بے حیائی والا ہونا چاہیے، مسلمان اس طرح کا لباس اختیار کر رہے ہیں۔ نظام تعلیم جو ہے مخلوط ماحول ہونا چاہیے، عورت کو آزادی ہونی چاہیے، یہ باہر جائے، یہ کام کرے، مخلوط ماحول ہو۔ یہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھے جو اس سے محرم نہیں ہے، اس کے گھر والے نہیں ہے، اس کا خاوند نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ چاہے جہاں مرضی کام کرے، آزادی ہے اس کو۔ میرے عزیز بھائیوں، بتاؤ یہ نظام ہمیں کس نے دیا؟ یہ تعلیم کا نظام کس نے دیا؟ بہانے بناتے ہیں، ہم وہاں تعلیم کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کیسی تعلیم ہے؟ تمہیں ساری یورپ کی اخلاقیات کا، تمدن، تہذیب، کلچر کا پتہ چل جائے، اپنا لو، اور قرآن کے ایک حرف کا پتہ نہ ہو، یہ تعلیم کیسی تعلیم ہے؟ تمہارے اندر روشنی کیسے آئے گی؟ اجالا تمہارا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اگر تم نے یورپ کی تعلیم کو اپنا لیا ہے، اگر تم نے ان کے کلچر کو اپنا لیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ملت ابراہیم ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا تھا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ جو طریقہ کار تمہارے ہیں، جو مشروبات تمہارے ہیں، جو کھانے تمہارے ہیں، جیسے سسٹم تمہارے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھانے سے پہلے فجر کی 2 سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ فجر کی 2 سنتوں کے اندر پہلی رکعت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام قل یا ایھا الکافرون سورہ الکافرون کی تلاوت کیا کرتے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ اور مسلمان سمجھتا ہے نا کہ اگر ہندو نے بت کے آگے سر جھکایا ہے تو اس کی عبادت ہے، یہ حرام ہے، باقی اس کے کام کو اختیار کر لیا جائے، طریقے کو اختیار کر لیا جائے، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عدی بن ابی حاتم سے پوچھا تھا، اے عدی، یہ جو گھرے کے اندر سلیب پہنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ عدی، اس سلیب کو اتارو، اس کو توڑ دو، اس کو پھینک دو۔ عدی بن حاتم اپنی سلیب کو اتار کر توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے، انہوں نے اپنے لوگوں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا، احبار و رہبان کو، مولویوں کو، راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے اپنے احبار و رہبان کو اپنا رب تو نہیں بنایا ہوا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم ان کے آگے سجدہ تو نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عدی، مجھے یہ بتاؤ، جب ان کے احبار و رہبان کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے یہ کھا لو، یہ خنزیر حلال ہے یہ کھا لو، اس کو کھا لیتے تھے؟ اللہ کے نبی کھا لیتے تھے۔ فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ آج ان کے کلچر کو اپنانا یہی تو ان کی عبادت ہے، بے حیائی کو عام کرنا یہی تو ان کی عبادت ہے، ان کے ثقافت کو، ان کی تہذیب کو اپنے گھروں میں داخل کرنا یہی تو ان کی عبادت ہے۔
میرے عزیز بھائیو یہی تو ملت ابراہیم ہے علیہ السلام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہمارا لباس دیکھو، ہمارا چہرہ دیکھو، نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہوگا۔ آپ نے داڑھی رکھی ہے، ہم داڑھی رکھیں گے، ان کی سیرت دیکھو، ان کا کردار دیکھو، انہوں نے اس چیز کو مسل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھو، آپ کا کپڑا مبارک آدھی پٹھلی کے اوپر ہوا کرتا ہے، شلوار نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلی جو ہے آدھی پنڈلی کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ آج کسی کے اندر اتنا ایمان ہے، یہ ایمان کے کم درجے ہیں کہ شلوار نیچے آئے اور منع کر دیا کہ ٹخنے سے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ اول درجہ کیا ہے کہ انسان کی شلوار جو ہے اس کی نصف پنڈلی کے اوپر ہونی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو انہوں نے ہماری ان چیزوں کو بدل دیا ہے۔ ہم نے جیسے نبی علیہ السلام کے سنت کو اپنایا، چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، اس چیز کو معیوب کر دیا۔ مسلمان اس چیز کو معیوب سمجھنے لگے اور اپنے شلوار کو اوپر کرنا ہے، مسلمان اس کو معیوب سمجھنے لگے۔ کن کی وجہ سے معیوب سمجھنے لگے؟ کن کی وجہ سے سمجھنے لگے؟ ان کافروں کی وجہ سے، ان یہودیوں کی وجہ سے۔ یہ ان کی پوجا نہیں ہے، یہ ان کی عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ان کے نظام کو ماننا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موجودہ جنگ وہ کافر جیت رہے ہیں یا مسلمان جیت رہے ہیں؟ ہم متاثر ہوتے ہیں کہ ان کا اخلاق بڑا ہے، ان کی عادات بڑی ہے، ان کے رول بڑے ہیں، ان کے قانون بڑے اچھے ہیں، یہ ان کا اخلاق ہے۔ امریکہ نے 200 ممالک کے اندر، 221 ممالک کے اندر امریکہ نے اپنے اسلحہ ڈپو بنائے ہوئے ہیں، یہ امریکہ کا اخلاق ہے۔ ہم کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ امت مسلمہ کے اوپر آج جتنا ظلم ہو رہا ہے امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں، آج ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری نماز کا کیا فائدہ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہمیں سیرت ابراہیم کیا سبق دیتی ہے؟ مسجد میں تو پڑھ لیتے ہیں اے اللہ مجھے ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جن پر تیری پھٹکار پڑی ہے، اور جیسے مسجد سے باہر نکلیں گے ان کے نظام کو دل سے لگا لیں گے۔ گھروں کے اندر کیبلیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، انہی کے چلتے ہیں، یہ ان کا نظام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے توحید نہیں مٹتی تو اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری توحید کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ فرمایا مکمل توحید کیا ہے، اس توحید کا کڑا کیا ہے، توحید کا لب لباب کیا ہے، خلاصہ کلام کیا ہے؟ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کے حکم کے آگے، توحید کے آگے جو اپنے نظام کو کھڑا کرے، اپنی دستور کو کھڑا کرے، اپنے قانون کو کھڑا کرے، وہ امریکہ ہو، یو این او ہو، وائٹ ہاؤس ہو، ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، جو بھی اللہ کے قانون کے آگے اپنے قانون کو کھڑا کرے گا، مسلمان اس سے ٹکرائے، مسلمان اس سے لڑے، جتنا ایمان ہے کھڑا ہو، لڑے، اس کے قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے، نہ مانے۔ اگر یہ مانے گا تو اس میں اور ان میں فرق باقی نہیں رہے گا۔ آج کانگو کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، مسلمان امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والے امریکیوں کے اتحادی بنے ہوئے ہیں۔ یہ ملت ابراہیم ہے، تم ان کا ساتھ دیتے ہو، تم ان کی مدد کرتے ہو، تم ان کے سائے کے نیچے کھڑے ہوتے ہو، ان کی چھتری تلے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہو۔ میرے عزیز بھائیو یہ ملت ابراہیم کے عین منافق۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رب کعبہ کی قسم توحید کو سمجھا تھا تو ان لوگوں نے سمجھا تھا۔ جنگ لگی ہوئی ہے، میدان جہاد ہے، اپنا بھائی جو ہے وہ قیدی ہوا ہے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی رسول کو کیا کہا تھا؟ کہا اے میرے بھائی، یہ جو ہے اس کو نہیں کہا، اپنے سگے بھائی کو بھائی نہیں کہا، صحابی رسول جو ہے اس کو کہا اے میرے بھائی اس کو ذرا مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو باندھنا، اس کی جو ماں ہے بڑی امیر ہے، تمہیں پیسے ملیں گے، تمہیں جو ہے چندہ ملے گا، تمہیں چندہ ملے گا، پیسے ملیں گے، اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کون نہیں کرتا، پیار کون نہیں کرتا؟ ہم جیسا ہوتا تو کہتا میں بھی تو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، چلو اتنی مہلت دو، میرے بھائی کو تو چھوڑ دو، اس کو تو نہ باندھو۔ مگر صحابی رسول دیکھے، اللہ کی قسم ایمان دیکھے، کہا اے میرے بھائی اس کو ذرا مضبوطی کے ساتھ باندھو، اس کی جو ماں ہے بڑی امیر ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، بڑی دولت ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھو، اس کو تھوڑی سی تکلیف دو، اس کو اذیت دو۔
یہ کلمہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں آتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا جب ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ میرے وار کے نیچے، میری تلوار کے نیچے، میری تلوار کے وار کے نیچے آپ کئی مرتبہ آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا اگر تم میرے وار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کو کاٹ دیتا. آج دو قومی نظریے کا توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا یہ مسلمان، یہ ملا نادان ہے جو اذان کو اور نماز پڑھنے کو آزادی سمجھتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے. توحید کیا ہے؟ محیصہ نے ایک یہودی ماکر کی گردن کو کاٹ ڈالا ہے. محیصہ کے بھائی نے اس کو جھنجھوڑا، اس نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے تیرے لیے افسوس ہو، ایسے کیوں کیا ہے؟ واللہ فی بطنی کا من مال، اور میرے بھائی تیرے پیٹ کے اندر، تیرے جسم کے اندر جو خون چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے، یہ اسی یہودی کا نتیجہ ہے. وہ ہمیں کھلایا کرتا تھا، پلایا کرتا تھا، وہ یہودیوں کا سردار ہے، ہمیں ایٹ دیا کرتا تھا، کھلا دیا کرتا تھا. آج تو نے اس کی گردن کو کاٹ دیا ہے، ظلم کیا ہے، غلط کیا ہے. تو آگے سے محیصہ نے کہا والذی امرنی بقتلہ لو امرنی بقتلک لقتلتک. تو میرے بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے کس ذات نے رب کعبہ کی قسم یہودی کی گردن کاٹنے کو کہا تھا. اگر وہ مجھے تیری گردن کاٹنے کے بارے میں حکم کرتی تو میں تیری گردن کو کاٹ دیتا. محیصہ نے صرف اپنے بھائی کے جذبے کو دیکھا تھا. اس کی اتنی مضبوط توحید ہے، اس کا اتنا مضبوط ایمان، اس کا اتنا مضبوط ایمان ہے، توحید ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر امام الانبیاء مجھے تیری گردن کاٹنے کے بارے میں حکم کرتے تو میں تیری گردن کاٹ دیتا. محیصہ کے بھائی نے اسی چیز کو سن کر کلمہ پڑھ لیا. میرے عزیز بھائیو یہ ملت ابراہیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. جن لوگوں نے ہمارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک الکفر، العیاذ باللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے شائع کرتے ہیں. ہم ان سے کیوں محبت کریں، ہم ان سے کیوں پیار کریں، ہم ان کے کلچر کو کیوں اپنائیں، ہم ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب کا حصہ کیوں سمجھیں. ہمیں ان سے برات کا اظہار وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم اختمنا على الايمان، اللهم اختمنا على الايمان. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم نجي اخواننا المسؤولين، اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.